السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیروں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ یعنی جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ سورہ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 3 سے لے کے 6 تک انشاءاللہ آئیں گی، جس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سے پہلے جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ پھر بڑی اہم بات فرمائی دوسری آیت میں، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کا امتحان لے۔ یعنی یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر امتحان ہے۔ ہر دن ہمارے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے، اور جب یہ ختم کب ہوگا؟ جب ہماری روح قبض ہو جائیں گی، جب ہمارا امتحان ختم ہوگا، اور اس کا نتیجہ آخرت میں آئے گا۔ آخرت میں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، وہاں ہم کو پتہ چلیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر سورہ ملک میں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے ایجاد کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم ہمیشہ والی زندگی سمجھتے ہیں اور اس کی پیچھے ہم پڑتے ہیں اور آخرت سے غفلت کرتے ہیں، دراصل یہ عارضی ٹیمپرری زندگی ہے، اور یہ زندگی آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آسائش دے، آسانیاں دے، سہولت دے، تو پھر ہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف اگر یہ ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس کے سامنے آسائش آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ گویا مومن کی زندگی کیا ہے؟ 2 لفظوں میں شکر اور صبر کی زندگی ہے، تیسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے دی ہیں، دماغ دیے، دل دیا، حواس خمسہ دیا، اور یہ چیزیں اس سے اللہ انسان جو ہے اپنا دل اور دماغ سے جو ہے پھر کون سا راستہ چلنا وہ اپناتا ہے، اور راستہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا۔ نیکی اور بدی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہام کر دیا، واضح کر کے بتا دیا کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پھر راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے، کتابیں بھیجے، اور انہوں نے ان کتابوں پر عمل کر کے بتایا۔ تو انسان کے پاس آخرت کے دن گویا
کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ میں نہیں جانتا تھا یا مجھے نہیں معلوم تھا، یہ نہیں کہہ سکے گا، بلکہ وہاں پر اسے جواب دینا رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم کو نعمتیں دے رہا ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، چاہے ہم عمل تنہائی میں کریں، اندھیرے میں کریں، کہیں پر بھی کریں، اور وہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان ہی جو ہے دراصل انسان کو بھلائیوں سے کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے دنیا کے اندر۔ بڑی سی بڑی پولیس یا کیمراز، سیٹلائٹ وغیرہ اگر کیمراز وغیرہ بھی لگا دے، جب تک وہ اس کے اندر خوف خدا نہ پیدا ہو، جب تک اس کے اندر جواب دہی کا تصور پیدا نہ ہو، تب تک جو ہے وہ نہیں ڈرے گا۔ اور جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی تو پھر جو ہے انسان جو ہے پھر دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ہر عمل کے بارے میں سوچے گا کہ یہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور فرشتے اس کے نوٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کی یہ تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اب راستہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زبردستی نہیں کیا، بلکہ ان کو اختیار دیا اور اس کی آزادی بھی دی۔ اب جو اختیار اور آزادی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر کا راستہ اختیار کرے یا پھر انکار کا راستہ اختیار کرے، اس نے چھوٹ دے کر دنیا کے اندر انسان کو چھوڑ دیا۔ اب آخرت کے دن جو ہے وہ اس کا حساب لے گا۔ تو اس ضمن میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی اور اس کے اندر دو نکات کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے اندر پوائنٹ کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم اور عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ایک اخلاقی حص بھی دی ہے، جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے، یعنی ڈفرینشیٹ کرتا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وادیت کر دیا، اس کو بتا دیا۔ اور یہی بات سورہ شمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، ہاں بے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ہاں، اور سورہ اعلیٰ کے اندر بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ نفس کے تزکیے سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا، برائیوں سے جو ہے پاک کرنا، اور اس کے مقابلے میں بھلائیوں کو نشوونما کرنا، اس کی پروان چڑھانا، اس کو آگے بڑھانا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے اندر بڑی اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی، وادیت کر دیا۔ تو ہر انسان جانتا ہے، اس کا ضمیر جو ہے جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر یعنی نفس لوامہ کی ایک چیز رکھ دی جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ برائی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو، یعنی گلٹی کانشیس بولتے ہیں نا ہم۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جو اگر اس نے کچھ برا کام کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی اور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، گنہگار ہے، تو یہ چیزیں جانتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا اور وہ واقف ہے اسے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رات اور دن کا آنا، سورج کا نکلنا، موسم کی تبدیلی ہونا، برسات آنا،
حیرت انگیز نشانیاں، انسان جتنا غور کرے اتنا کم ہے۔ تو یہ چیزیں جب اس کے اوپر وہ انسان سوچتا ہے، غور فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ تمام چیزیں آپ نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نگراں، اس کا سنبھالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ لہٰذا یہ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کا اضافہ کر سکتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کا اظہار عمل میں ہوگا۔ تو یہ نشانیوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا۔ اسی طرح آفاق اور انفس میں کی نشانیاں قیامت اور آخرت پر بھی صریح دلالت کرتی ہیں۔ آفاق، اسپیس، آج کے دور میں تو بہت حیرت انگیز طور پر جو ہے اسپیس کے اندر انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس میں ہر منٹ آتا جا رہا ہے انفارمیشن۔ اور نفس یعنی انسان کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور یہ وہ قیامت اور آخرت کے صریح دلائل ہیں جو ہمیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ انسان اگر ان سے آنکھیں بند کر لے یا اپنی عقل سے کام لے کر ان پر غور نہ کرے، یا جن حقائق کی نشاندہی یہ کر رہی ان کو تسلیم کرنے سے جیو چرائے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو حقیقت کی خبر دینے والے نشانات اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ چوتھا نقطہ، انسان کی اپنی زندگی میں اس کی ہم عصر دنیا میں اور اس سے پہلے گزری ہوئی تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالا تر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے، جس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، جس کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اور جس کی مدد کا وہ محتاج ہے۔ یہ تجربات اور مشاہدات صرف خارج ہی میں اس حقیقت کی خبر دینے والے نہیں، بلکہ انسان کی اپنے فطرت میں بھی اس بالا تر حکومت کے وجود کی شہادت یعنی گواہی موجود ہے، جس کی بنا پر بڑے سے بڑا دہریہ بھی برا وقت آنے پر اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور سخت سے سخت مشرک بھی سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ پانچواں نقطہ، انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے، یعنی بالکل لاجیکل تھنکنگ ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرے تو اس کو انعام ملنا چاہیے، اور اگر وہی کوئی برا کام کرے تو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے وادیت کر دیا۔ اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے، اور جن خدمات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے ان کا صلہ دینے کی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اخلاق اور قانون مکافات کے درمیان ایک ایسا لازمی تعلق ہے جس سے انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلم ہے کہ اس دنیا میں بے شمار جرائم ایسے ہیں جن کو پوری سزا تو درکنار سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی، اور بے شمار خدمات بھی ایسے ہیں جن کا پورا صلہ یعنی انعام تو کیا کوئی صلہ بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا، تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ارے جب یہ سب چیز جب ہے تو آخرت کو ماننے سے ہی جو انسان سکون حاصل کرتا، الا یہ کہ کوئی بیوقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہٹ درم یہ رائے قائم کرنے پر اصرار کرے کہ انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا جو بجائے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے، اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمہ رہ جاتا کہ ایسی دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کے اندر یہ انصاف کا تصور آخر کہاں سے گیا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہ بھی جو ہے انسان کو جو ہے واضح طور پر آخرت کے ہونے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ چھٹا نقطہ، ان تمام
ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی، جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی ہے، اور ان دونوں راستوں پر چلنے کے نتائج انجام کیا ہیں۔ انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی یہ تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی اللہ کے تصور، آخرت کے تصور، نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے پیش کردہ اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے ناواقف نہیں رہ گئی، خواہ اسے یہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ علم اسے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے پہلے صحیفے بھیجا انبیاء کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے واضح طور پر سمجھایا۔ آج جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بالکل بے خبر ہیں، وہ بھی ان بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل انہی کی تعلیمات سے چھن چھن کر ان تک پہنچی ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے۔ یہ تھے وہ چند نکات اس آیت کی ضمن میں جو ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ جو ہے اس کو غور سے ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ بڑے اہم پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح طور پر انسان کو بتا دیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی عدیت کر دی، اور دونوں کا انجام جو ہے الگ ہوگا، یکساں نہیں ہوگا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔